چونکہ وہ دانا تھا، اس نے اپنی زبان بے زبانی میں اللہ سے کہا یا اللہ انہوں نے تو مجھ پہ خاک ڈال دی، انہوں نے تو مجھے مٹی میں ملا دیا۔ اللہ نے کہا فکر نہ کر، جسے دنیا مٹی میں ملاتی ہے نا میں اسی کو ہرا بھرا کرتا ہوں۔ وہیں سے کوپل پھوٹی، آپ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ اگر اس میں ہلکی سی زردی آئی تو آپ سمجھ گئے زمین میں پھر نقص موجود ہے، آپ نے سپرے کیا، مزید کھاد ڈال دی، وہ پروان چڑھتی رہی۔ جب وہ سنہری ہو گئی آپ دیکھ کر خوش تو ہو گئے، مگر آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ آپ نے اس کی ایک بالی توڑی، بالی توڑ کر غور سے دیکھتے رہے، پھر بھی کچھ نظر نہ آیا۔ آپ نے ہاتھ پہ رکھ کر اسے مسل دیا، پھونک مار دی، جیسے ہی پردے ہٹے جو پہلے دن غائب ہوا تھا پھر ظاہر ہو گیا۔ نہیں سبحان اللہ نہیں، مجھے ابھی خود لطف نہیں آیا، خود مجھے مزہ نہیں آیا ابھی اس بات کا۔ مزہ تب آئے گا جب میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ مزیدار بات یہ ہے کہ جب وہ دانا غائب ہوا تھا تو اکیلا گیا تھا، جب اس کی رجت اور واپسی ہوئی 12-14 کو ساتھ لے آیا۔ اب آپ حضرات نے کیا کام کیا؟ تھریشر کے ذریعے، بیلوں کے ذریعے دانے کو الگ کر دیا، بھوسے کو الگ کر دیا، دانے کو لے جا کر پھر اسی سٹور میں جمع کر دیا جہاں سے لے کر آئے تھے، اور بھوسے کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ اسی کھیت میں ایک بہت بڑی قبر بنا کر دفن کر دیا۔ اسی کھیت میں بہت بڑی قبر بنا کے اس میں دفن کر دیا۔ اب ہم بڑے پریشان ہوتے تھے، بچپن میں دیکھتے تھے اتنے لمبے لمبے آدمی دفن ہوتے ہیں، اتنے لمبے لمبے آدمی دفن ہو جاتے ہیں، کیا بات۔ تو یہ پھر ہمیں جناب وکیل شاکر صاحب نے وکیلانہ پوائنٹ سے سمجھایا۔ ارے انہوں نے کہا نسیم صاحب یہ لمبے لمبے اتنے آدمی یہاں دفن نہیں ہوتے، یہ تو صرف رسول کے حجرے کا معجزہ ہے جہاں دفن ہو جائے، ورنہ آسانی سے تو نہیں دفن ہوتے۔ پھر یہ کیا دفن ہے؟ اب انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے دانا پھر اسی سٹور میں رکھ دیا اور بھوسا جو ہے اس کو دفن کر دیا۔ وہیں سے نتیجہ ہم نے نکالا کہ اللہ نے روح کا دانا بدن کی زمین میں بو دیا۔ جب یہ ترقی کرتے کرتے کمال کی منزل پر پہنچتا ہے تو اللہ روح کے دانے کو لے جا کر اسی سٹور میں جمع کرتا ہے اور بدن کا بھوسا زمین میں قبر کے اندر دفن ہو کے رہتا ہے۔ توجہ فرما لیا آپ؟ یہ تو ہوتا ہے ناقص نفوس کے امتحان کا مقصد، اور کاملین کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ کاملین کا امتحان اس لیے لیتا ہے، بس میں یہیں چھوڑ دوں گا کیونکہ پڑھنے والے حضرات پہنچ گئے۔ کاملین کا امتحان اس لیے لیتا ہے، توجہ سنیے گا، تاکہ ناقصوں کو کاملوں کے کمال سے متعارف کرایا جائے۔ اگر وہ امتحان نہیں لے گا کامل کا کمال نکھر کے سامنے نہیں آئے گا، تو سمبلزم کا حق کون ادا کرے گا؟
کون نمونہ کامل بنے گا؟ توجہ ہے صاحبان؟ اب فرض کیجئے میدان میں 100 بہادر ہیں. اب 100 پر جب آپ نظر ڈالیں گے، انکھڑیاں سرخ، زلفیں رخ پہ اکڑی ہوئی، ماتھے پر تیوریاں، ہاتھوں میں کسبل، علم اٹھائے ہوئے، قدم بڑھائے ہوئے، نعرہ تکبیر لگائے ہوئے سب نظر آئیں گے. آپ سب ایک ہی فیصلہ کریں گے، کچھ فرق نہیں ان ساروں میں، یہ تو سارے اکو جائے ہیں. مگر علم الہی میں یہ بات موجود ہے کہ بظاہر سب بہادر ہیں، مگر ان بہادروں میں بے بہادر صرف ایک ہے. اب وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ علم الہی میں ہے، جو شجاعت اور بہادری کے نقطہ کمال پہ فائز ہو. وہ تو علم الہی میں ہے. اب اس کا پتہ کیسے چلے؟ تقاضا امتحان یہ ہے کہ شدت جنگ بڑھ جائے، اور جب جنگ کی چکی پوری قوت سے گھومنے لگے اور فرض کیجئے 50 کے قدم اکھڑ جائیں اور 50 میدان میں ثابت قدم رہ جائیں، تو اب 50 کا 50 سے امتیاز ہو جائے گا. اب پتہ چل جائے گا یہ اور ہیں، یہ اور ہیں. اب ان 50 میں پھر کون ہے جو نقطہ کمال پر فائز ہے شجاعت کے؟ اب تقاضا امتحان یہ ہے کہ شدت جنگ اتنی تیز ہو جائے، اتنی بڑھ جائے کہ پے کے قضا کو قبض روح کا رستہ نہ ملے. گھوڑوں کے ہنہناہٹ کی آواز ملائکہ یا آسمان کی عبادت میں خلل انداز ہو رہی ہو، تلواروں کے تصادم اور نیزوں کے ٹکراؤ سے جو چنگاریاں نکلیں وہ رات کی گلکاریوں کو مات کر رہی ہو. ایسا معلوم ہو کہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہیں. تلواریں چل رہی ہوں، لیزے نچک رہے ہوں، نیزے لچک رہے ہوں، خنجر اچھل رہے ہوں، گردنیں کٹ رہی ہوں، دھڑ تڑپ رہے ہوں. اور ایسے عالم میں جب غبار جنگ کا دامن چاک ہو تو پتہ چلے پورا میدان خالی ہو گیا، صرف 2 فردیں بچ گئیں. ایک وہ کہ جس نے بچانا ہے، ایک وہ کہ جس کو بچانا ہے. اور وہ گھوڑے کو اس طرح جولانی دے کہ ہزاروں کے حلقے کو توڑ دے، اور پھر جو حملہ آور ہو تو ایک بھی ثابت قدم نظر نہ آئے، اور وہ زین سے جھکے، گڑھے میں گری ہوئی رسالت کو اٹھائے اور آواز دے کر کہے کہاں جا رہے ہو؟ سب سے آگے جانے والوں نے آواز دے کر کہا تم نے سنا نہیں قد قتل محمد، محمد تو قتل ہو گئے. جب وہی قتل ہو گئے تو ہم رہ کر کیا کریں گے، ہم جا رہے ہیں. اور وہ بلند کر کے کہے ہاذا محمد. ہوش و حواس سے کام لو، پلٹ کر دیکھو، یہ ہے محمد، یہ ہے محمد. جب کوئی شجاعت کے اس نقطہ آخر پر فائز ہو کر ابھرتا ہے تو جبریل کو علم الہی کا اعلان کرنا پڑتا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اور اختتام سے پہلے میں بھرپور توجہ کے ساتھ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ پیغمبر نے پوچھا یا علی سب گئے تم نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ وہ یہ سوچ کر گئے اگر آپ ہی نہیں رہے تو ہم رہ کر کیا کریں گے، اور ہم اس لیے نہیں گئے کہ اگر آپ ہی نہیں رہے تو ہم جی کے کیا کریں گے. بلند کر کے آواز دی ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد. اب دنیا پوچھتی ہے یہ غدیر کیا ہے، یہ مولائیت کا اعلان کیا ہے؟ ارے عقل کے دشمنوں، یہ غدیر وغیرہ مولائیت کا اعلان نہیں ہے. اگر امامت کسی میدان میں رسالت کو بلند کر کے متعارف کرائے کہ ہاذا محمد، ہاذا محمد، تو اب رسالت کی عدالت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ دنیا چھوڑنے سے پہلے بدلہ اتارے اور کسی میدان میں امامت کو بلند کر کے تعارف کروائے، من کنت مولا فہذا علی مولا.
دوستو 4:45 ہو گئے. اب دامن وقت میں صرف اتنی ہی گنجائش ہے کہ ساجد رکن صاحب آئیں اور آپ حضرات کو محسوس فرمائیں. خدا حافظ ناصر.